کہ میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا، میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ مدرسہ دارالعلوم نظامیہ والوں نے، اکوہرا والوں نے یہ شمع روشن کر دی ہے، یہ روشنی پھیلا دی ہے۔ اب اس سے روشنی حاصل کرنا، اس سے فیض حاصل کرنا، یہ آپ کا کام ہے۔ اس وقت میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب نعمانی دامت برکاتہ العالیہ، آپ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کیا اچھا ہوتا جو لوگ دکان پہ کھڑے ہیں وہ جلسے گاہ میں آ جاتے، گھر والوں کو یہ بتا کے آئے ہیں کہ ہم دارالعلوم نظامیہ مدرسے کے جلسے میں جا رہے ہیں اور اچھی اچھی باتیں سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ گھر والے تو وہاں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ وہ جلسے میں گئے ہیں اور آپ دکانوں پر ادھر ادھر گھوم رہے ہو، تو اللہ کی نظر میں تو سب ہی ہو، باقی دنیا والوں کی بھی نظر میں آپ چھپے ہو، چھپے ہوئے نہیں ہو، اس لیے گزارش ہے آ جائیں۔ الحمدللہ مدرسہ دارالعلوم نظامیہ اکوہرا کا یہ 9واں جلسہ ہے۔ پہلے تو یہ دن میں کیا کرتے تھے، لیکن جو رفتار زمانہ ترقی ہوتی گئی تو یہ ہوا کہ باہر کے علماء کو بھی بلا کر کے کچھ فیض حاصل کیا جائے، اور علاقے کے علماء کو الحمدللہ اسٹیج پر علاقے کے علماء بھی تشریف فرمائیں۔ بڑی اچھی بات ہے، جس سے محبت کرو گے انشاءاللہ انہی کے ساتھ حشر بھی ہوگا۔ بے شک صحیح بات ہے، بے شک۔ جن سے محبت کرو گے انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اس لیے درخواست یہی ہے، یہ علماء کرام اور یہ دینی اجلاس اس بات کی اس دور میں علامت ہے، اگر یہ نہ ہوں گے تو پھر کون آپ کو حلال حرام کی بات بتائے گا، کون جائز اور ناجائز کی بات بتائے گا۔ اور اگر آپ نے توجہ نہیں کی، آپ دنیا میں لگے رہے، تو ایک بات میں کہتا ہوں، ایک جہاں یہ ہے اور ایک جہاں وہ ہے، ایک جہاں یہ ہے اور ایک جہاں وہ ہے، دونوں جہاں کے درمیان ذرا غور سے میری بات کو سننا، بیان تو ابھی بعد میں ہوگا، لیکن میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں سنیے، ایک جہاں یہ ہے اور ایک جہاں وہ ہے، دونوں جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا، دونوں جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا، چل رہی ہے تو یہ جہاں، رک گئی تو وہ جہاں، چل رہی ہے تو یہ جہاں، رک گئی تو وہ جہاں۔ اے لوگوں، میں بول رہا ہوں، اگر رک گئی تو بولتی بند ہے۔ اور اس بات کو دل سے نکال دو کہ سب کچھ یہی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ یہ بات دل سے نکال دو، اس کے بعد ہی سب کچھ ہے، اس کے بعد ہی سب کچھ ہے، اس کے بعد ہی سب کچھ ہے۔
کیا عالم ہوگا جس وقت موت کا فرشتہ میرے پاس، اب آپ کو نہیں کہہ سکتا، آپ کہو گے کیا ہمیں مارنے آئے ہو؟ ارے جی چاہے نہ چاہے جانا تو پڑے گا، جانا ہے سب کو ایک ہی منزل پہ ایک دن، ہاں اتنی بات ہے فلاں کل فلاں ہے آج۔ اے بھائیو، میرے دوستو، میری بزرگوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، سارا مسئلہ تو وہاں کا ہے، سارا مسئلہ وہاں کا کھیل نہیں ہے۔ جامبیا نفسی نفسی کرتے ہوں گے، جامبیا نفسی نفسی کرتے ہوں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ وہاں سرکار دو عالم آمنہ کے لال، حسنین کے نانا جان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہہ رہا۔ اے لوگو، عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی نے یہ امانت سونپی تھی، اس امانت کا حق ادا کرنے کے لیے یہ مدارس ہیں، یہ ہمارے علماء کرام ہیں، اور دعوت و تبلیغ کی محنت گاؤں گاؤں ہو رہی ہے، وہ اسی لیے ہو رہی ہے تاکہ اس جہان کی ہم سب کو خبر ہو جائے۔ آپ اندازہ لگا لو، آپ کچھ بھی کرو لیکن اللہ کی نگاہ میں ہو، آپ ہم کچھ بھی کریں اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ۔ حالات کتنے پرخطر ہیں، آپ کو احساس نہیں ہے؟ اگر یہ مدارس کا جال نہ بچھا ہوتا، علماء کرام تھوڑی تھوڑی وظیفے پر اپنے اوقات کو لگا کر، اپنی خواہشات کو قربان کر کے آپ کے بچوں کو، آپ کی بچیوں کو جو تعلیم دے رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ایک بوڑھا باپ، موت کا فرشتہ آنے والا یعنی قریب المرگ ہے، اپنی اولادوں کو بلایا، کثیر الاولاد تھے۔ اس بوڑھے باپ کے دل میں خیال آیا، ذرا توجہ سے میری اس ماہ میں قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ لڑکے سب آ گئے، بچے سب آ گئے، تو خیال آج کل کا دور ہوتا، آج کل کی دنیا ہوتی تو بچے یہ سوچتے کہ دھرے دھرائے کچھ چھپے چھپائے رکھے ہوں گے، اب جا رہے ہیں تو ہم کو بتائیں گے کہ تم اپنے استعمال میں لے آنا، ایسا مال رکھا ہوا۔ لیکن وہاں یہ مسئلہ نہیں تھا۔ قرآن سنو، قرآن کے مفہوم سنو۔ باپ نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بیٹوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ آج کوئی باپ پوچھتا ہے؟ ارے بولو، میرے بیٹوں تم کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے کہا، جس آپ کی زندگی میں جس کی عبادت کرتے تھے اسی کی عبادت ہم کریں گے، آپ اطمینان سے اللہ کے پاس جائیں۔ تب ایک بوڑھے باپ کو، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہک ابراہیم، اے میرے بیٹوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ جب بچوں نے کہہ دیا کہ آپ کے بعد آپ کے اس اللہ کی عبادت جو آپ کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے اسی کی کریں گے، تب جا کے ایک باپ کو اطمینان ہوا کہ میرے بیٹے میرے بعد اپنے رب کو پہچانیں گے، اپنے رب کی تعلیمات پر اپنے آپ کو لگائیں گے۔ اطمینان ہوا۔ آج بتاؤ ایمانداری سے کوئی باپ کو اس بات کی فکر ہے؟ اور ادھر قرآن اللہ کے نبی کی زبان سے ایک بات نکلی تھی، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ سے، مجھ سے، ہر ایک سے آپ کے اولادوں کے بارے میں، آپ کے لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن، تو جواب کیا دیں؟ یہ جواب کیا؟ حالات اتنے پرخطر ہیں۔ ابھی سروے کی رپورٹ آئی ہے کہ 10 لاکھ ہماری بیٹیاں
10 لاکھ ہماری بیٹیاں اسلام سے الگ ہو کر مرتد ہو گئی اور غیروں کے ساتھ نکاح کر لیا۔ یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، میرے خود تحصیل میں 9 لڑکیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کر لیا اور چلی گئی ہے۔ اور آپ ہو کہ بوٹی اور روٹی میں پھنسے پڑے ہو، اپنی بیٹیوں کی فکر نہیں کر رہے ہو، اپنی اولادوں بیٹوں کی فکر تم نہیں کر رہے ہو، لیکن تم نہ کرو۔ لیکن یہ علماء کرام، یہ مدارس دینیہ، یہ مکاتب دینیہ آپ کو جوڑیں گی۔ آپ سنو یا نہ سنو، لیکن اللہ تو سن رہا ہے۔ کل قیامت کے میدان میں آپ میرا دامن نہیں پکڑ سکتے ہو۔ 55 سال سے اس علاقے کی ایک ایک گاؤں کی ایک ایک گلی اللہ نے چھنوائی ہے اپنے کرم سے۔ تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ، لیکن اگر تم نے توجہ نہیں کی تو کل یہ نہ کہنا ہمیں خبر نہیں، کل یہ نہ کہنا ہمیں خبر نہیں۔ اس لیے میرے دوست، یہ مدارس، یہ مکاتب اگر نہ ہوتے تو کیا ہو؟ حلال کی مسائل کوئی بتانے والا نہیں، حرام کے مسائل کوئی بتانے والا نہیں، زندگی کے شعبوں میں ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ مدارس کے علماء، حفاظ کرام، قاری قرآن آپ کو جھجوڑتے ہیں، لیکن آپ کو احساس نہیں۔ اتنی بے حسی امت مسلمہ پہ تاریخ اور آپ یہ سمجھتے ہو، اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ دل سے خیال نکالنا ہوگا کہ جو کچھ ہے یہی نہیں ہے، اس کے آگے بھی ہے، جس کی خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہے۔ اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہے۔ میرے دوستو، ایک ایک بات ہم سے اور آپ سے پوچھی جائے گی، چاہے مرد ہو یا عورتیں، چھوٹے ہو یا بڑے، امیر ہو یا غریب، ہر ایک سے پوچھ۔ قرآن للکار کر کہہ رہا ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ ایک ایک ذرہ خیر کا، ایک ایک ذرہ شر کا، سب کا حساب و کتاب ہو۔ آپ اس بھول میں نہ ہو، اسی لئے حضور نے فرمایا تھا، قدم ہمارے تمہارے اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے دیا اللہ نہیں لے لے گا۔ اللہ پوچھے گا، ایک بات یہ بتاؤ، یہ زندگی کس نے دی؟ ارے بولو، اللہ نے دی، اماں ابا نے نہیں دیا، امی ابو نے نہیں دیا، اللہ نے دیا ہے۔ تو جس نے دیا اس کو پوچھنے کا حق بھی ہے۔ قدم نہیں اٹھ سکتے، سورج سر کے قریب ہوگا، پسینے پسینے ہوں گے، شرابور ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حَتَّى يُسَلُوا عَنْ خَمْسٍ، 5 باتوں کا سوال اللہ کرے گا۔ کتنی باتوں کا؟ 5 باتوں کا۔ حشر کے میدان میں تابے کی زمین ہوگی، وہاں سب نسب نہیں چلے گا، وہاں قوم و برادری نہیں چلے گی۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے ان کا معاملہ پار ہے، اور جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے وہ پھنس جائیں گے۔ بتا، اللہ پاک پوچھے گا، میں نے زندگی دی کہاں لگا؟ کون پوچھے گا؟ کون پوچھے گا؟ اللہ، کائنات کا بنانے والا، ہم سب کو پیدا کرنے والا، ہم سب کو روزی دینے والا، ہم سب کو اچھی اب اچھی نعمتیں کھلانے والا پوچھے گا، میں نے زندگی دی کہاں لگائی؟ کیا حال ہوگا؟ نہ امی ہوں گے، نہ ابو ہوں گے، نہ کوئی ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورتیں، بہو ہو یا بیٹیاں، ہر ایک سے یہی اللہ پوچھے گا، میں نے زندگی دی کہاں لگائی؟
میں نے زندگی دی کہاں لگائی، یہ خبر سارے سچوں کے سچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو حق اور سچ۔ اب اگر ہم نے زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے محبوب کے طریقے پر لگائی تو انشاءاللہ ہم یہی کہیں گے، اور اگر اس کے خلاف گزارا تو کیا کہیں گے؟ اور عمر دی کہاں کھپائی، عمر دی کہاں کھپائی، عمر دی کہاں کھپائی، یہ اللہ پوچھے گا۔ بھول میں مت رہنا کہ مر گئے، سڑ گئے، مٹی ہو گئے، کیا ہو گیا۔ یہی دھوکہ تو مکے کے مشرکین کو لگا تھا۔ حضور کے پاس آئے اور پرانی قبر کی ہڈیاں لے کر اور حضور کے سامنے مسل دیا، مسل کے اڑا دیا، فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ زندہ کیے جاؤ گے، حساب و کتاب ہوگا، اب کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کو بھیج کر یہ فرمایا جاؤ میرے محبوب کو میرا یہ کلام سناؤ۔ اور سورہ یاسین شریف کی اگر تلاوت کرتے ہوگے تو آپ کو آیت آخری آیتوں میں ملے گی، قُلْ يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اے میرے محبوب ان سے پوچھئے جب تم کچھ نہیں تھے تو کس نے بنایا؟ اب تو تمہارے ذرات تو ہے، ہم کو بنانے میں کیا دقت ہے؟ تو یہ دھوکہ جو ان بے ایمانوں مشرکوں کو اس وقت کے لگا تھا، یہ دھوکہ ہم کو ہمارے دل سے نکل جانا چاہیے۔ ایک ایک ذرہ خیر کا، ایک ایک ذرہ شر کا، سب کچھ اللہ کی نظر میں، اللہ کی نظر، اللہ کی نظر۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، اس کا بھی مجھے حساب دینا پڑے گا، ایسا نہیں ہے، اس کا بھی مجھے حساب دینا پڑے گا۔ تیری نیت کیا تھی، تیری نیت کیا تھی؟ اور نیت ہی کے اوپر سارا مسئلہ ہے۔ اے اللہ میری نیت صرف تجھ کو راضی کرنے کی اور تیرے بندوں کو تجھ سے ملانے کی ہے، باقی میری کوئی اور نیت نہیں۔ اے جوانوں، اے جوانوں، ان شبابہی فیما بلا، حضور کی زبان سے بات نکلی، تم نے اپنی جوانی کہاں لگائی؟ تو نے اپنی جوانی کہاں لگائی؟ اس زندگی میں جوانی جو ہے یہ بہت ہی عجیب دولت ہے، عجیب دولت۔ اب اگر اس جوانی کو کھیل کود میں لہو لعب میں گزار دیا، اور حضور نے فرمایا ان شبابی فیما ابلا، کہاں لگائی اللہ پوچھے گا۔ تب نہ کوئی قوم ہوگی، نہ کوئی برادری ہوگی، نہ کوئی پارٹی ہوگی، اور نہ کوئی کچھ ہوگا، وہاں یا اللہ ہوں گے، ہم ہوں گے، تو جوان ہوگا۔ اور جوانی کا سرمایہ بہت عجیب سرمایہ ہے۔ حضور نے فرمایا جو جوان اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کے طریقے پر اللہ کے اوامر کو پورا کرنے میں لگا دے گا تو جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن امی کہہ دے گی تو میرا بیٹا نہیں، جس دن ابو کہہ دیں گے تو میری اولاد نہیں، جس دن بہنیں کہہ دیں گی تو میرا بھائی نہیں، اس دن اللہ عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ کہاں فرمائے گا؟ عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا، اور اس کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ اے لوگوں، اے جوانوں، یہ اس زندگی کا سب سے عمدہ اور سب سے بڑھیا دور جوانی کا ہوتا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ ارے کیا بوڑھے ہو گئے، ابھی اللہ اللہ کریں، یا ابھی چہرے پر سنت نبوی نہیں، ابھی ہم بڑھاپے پہ آ جائیں، ملا بن جائیں۔ اے لوگوں، صحابہ کرام کے حالات سناؤں، بزرگان دین کے حالات سناؤں، اللہ کی نیک بندیوں کے حالات سناؤں، تو اتنا وقت میرے پاس درکار نہیں ہے، کیونکہ ابھی اور بھی علماء کرام ہیں۔ لیکن اتنی بات یاد رکھ لو،
کہتے ہیں جب بوڑھے ہو جائیں گے تب پھر اللہ اللہ کریں گے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، دنیا میں تو آنے کی ترتیب ہے، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، غور سے سنو، آنے کی ترتیب ہے، دادا، پھر بیٹا، ابا، پھر پوتا، وغیرہ وغیرہ۔ اب دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب ہے؟ ارے بولو۔ انہی ہاتھوں سے جو باپ اپنے بیٹے کو لقمہ کھلاتا ہے، انہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی قبر پر مٹی ڈالتا ہے، انہی ہاتھوں سے۔ یہ پتہ نہیں کب کس کا وقت آ جائے، کب کس کا وقت آ جائے، اس لیے جانے سے پہلے اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان شبابہ فیما بلا، اے جوان اپنے اس سرمایہ کو جو عمدہ ہوتا ہے زندگی کا دور، اس کو اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق لگا لو۔ پھر اللہ پاک سوال کرے گا، اے کوہرا والو اور علاقے سے آنے والے میرے بھائیوں، مال کیسے کمایا؟ مال کیسے کمایا؟ مال کیسے کمایا؟ حرام طریقے سے یا حلال طریقے سے؟ یہ اللہ سوال کرے گا۔ تانبے کی زمین ہوگی، سورج سر کے قریب ہوگا، پسینہ پسینہ ہو رہے ہوں گے، مال کیسے کمایا؟ تیسرا سوال یہ ہے، چوتھا سوال یہ ہے کہاں خرچ کیا؟ آج آپ کو سب کو پتا ہے مال کہاں خرچ کر رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ یہ اللہ پوچھے گا، دینے والا پوچھے گا کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اگر آپ نے اچھی جگہ خرچ کیا تو آپ کہو گے اللہ تو دانا اور بینا ہے، تیری ذات تو علیم اور خبیر ہے، ہم نے تیرے دین کے کاموں میں، غریبوں کی مدد میں اپنے آپ اپنے مال کو لگایا ہے، تو انشاءاللہ اس سے اللہ خوش ہوگا۔ اور اگر اپنے نفسانی خواہشات کے اتباع میں مال لگایا تو پھر خطرہ ہے، پھر خطرہ نہیں، پھر خطرہ۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے ہی زندگی، یہی زندگی ہے۔ اسی میں چاہے راضی کر لو یا ناراض کر لو، چاہے راضی کر لو اس کو یا ناراض کر لو، اسی زندگی میں سب کچھ ہے۔ اور جتنا جانتا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ ایک تو خوف دلوں سے نکل گیا۔ ایک خطیب نے ایک بات مجھے بتائی، سنائی تھی، اس جلسے میں میں بھی تھا۔ اپنے نوکرانی پہ اس کا دل آ گیا، ذرا غور سے سنو، اور نوکرانی کو اپنے کمرے میں بلایا، خاص کمرے میں۔ وہ بیچاری آنسوؤں کا لڑیاں بہاتی ہوئی، سارے دروازے کھڑکیاں بند کر دو اور میرے پاس آؤ۔ اب نہ کرتی مرتی نے تو کرتی کیا، بند کیا سارے دروازے کھڑکیاں، دیر ہو گئی، وقت لگا۔ مالک نے کہا تم دیر لگا رہی ہو؟ فرمایا سارے کھڑکیاں دروازے تو جو آدمیوں کے دیکھنے تھے تو میں نے بند کر دیا، لیکن ایک دروازہ مجھ سے بند نہیں ہو رہا ہے، آؤ تم بند کرو۔ کون سا دروازہ ہے؟ کون سا دروازہ؟ کہا لوگوں کے دیکھنے کے دروازے کھڑکی تو بند کر دیا میں نے، لیکن ایک دروازہ جو ہے اللہ رب العالمین کا، وہ مجھ سے بند نہیں ہو رہا، اس کو بند کر دو۔ اس کے دل میں خدا کا خوف آیا اور اپنے ناجائز کام سے باز آ گیا۔ اسی لئے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ کا خوف دل میں آ گیا تو انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو برائیوں سے بچائے گا۔
اور جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں صرف خدا کا خوف نہیں، خدا کا خوف نہیں۔ اسی لئے اللہ پاک کے نبی نے فرمایا آخری سوال اللہ کرے گا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ اگر علم پر عمل نہیں تو علم بیکار۔ اس لئے میرے دوستو بزرگوں، آپ حضرات سے میری بہت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالو اور اس پر جمو، جمنے پر خدا کی مدد آئی۔ صحابہ جمے، نبی کے اشاروں پر اپنے آپ کو لگایا، اللہ کے اوامر کو اپنایا، تو بتاؤ قیصر و کسریٰ بھی ڈھیر ہو گئے، قیصر و کسریٰ بھی ڈھیر ہو گئے۔ کسریٰ کا تاج ایک صحابی کے مال غنیمت میں آیا، اندھیرے میں لے کے ڈال لے آئے، چھپایا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا تمہارا نام کیا؟ کہا میرا نام اللہ جانتا ہے۔ تو اتنا خوف تھا حضرات صحابہ کو اللہ کا، اتنا ڈر تھا۔ آج وہ ڈر اللہ کے لیے معاف کیجئے گا ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اس ڈر کو پیدا کرنے کے لیے یہ علماء کی انتھک محنت اور مدرسے اور مدارس کی یہ محنت صرف اسی لیے ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنے آپ کو سنبھالو، اور اگر سنبھلے نہیں، اگر کہیں بائیں ہاتھ میں قیامت کے دن اعمال نامہ مل گیا تو خسارہ ہی خسارہ، گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اور اگر دائیں ہاتھ میں مل گیا، اور آپ گھبراؤ نہیں، آپ بھول میں مت رہو، یہ ہاتھ بولے گا، یہ پاؤں بولے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ جو ہم اللہ کے حکموں کی بغاوت ان ہاتھوں نازا جوارے سے کر رہے ہیں، یہ کوئی وہ نہیں ہے، یہ ہمارے خلاف گواہی ہے۔ قرآن بول کہاں جاؤ گے؟ آدمی ناراض ہوگا ہاتھ پر، ناراض ہوگا پاؤں پر، تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ قالوا انطقنا اللہ، اللہ نے مجھے بولنے کی طاقت دی اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اور جس زمین پر آپ بیٹھے ہو، کہاں بیٹھے ہو؟ زمین پر، آسمان کے نیچے۔ یہ زمین کل قیامت کے دن گواہی دے۔ آئے ہو جلسے میں، آئے ہو دین کی بات سننے، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو یہ بیچارے انتظام کیا کرتے؟ اسی بہانے کہ امت آ جائے، کچھ باتیں کام کی ہو جائے، سن لیں، اپنی کمیوں کو چھوڑ کر خوبیوں پر اپنے آپ کو ڈال دیں، ان کا کام ہے۔ تو یہ زمین کل قیامت کے دن اللہ زمین سے پوچھے گا کہ تمہارے اوپر کیا گزری؟ اے مسلمانوں، اللہ کی قسم، اللہ جل جلالہ کی قسم، یہ زمین کل ہماری تمہاری طرح بولے گی۔ اب کہو گے میاں کیا زمین بھی بولے گی؟ یہ ایمان کی کمزوری۔ قرآن سنو، یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك وعدها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ یہ زمین کل خبریں بیان کرے گی، جس راستے سے آپ چل کے آئے ہو اور نیک نیتی کے ساتھ آئے ہو، تو یہ زمین کل آپ کے حق میں گواہی دے گی، اے اللہ تیرا ذکر، تیرے نبی کا ذکر سننے آئے تھے۔ مدرسہ دارالعلوم نظامیہ کوہرا کا جلسہ تھا، وہاں کے منتظمین نے، گاؤں کے لوگوں نے انتظام کیا تھا، تیرے بندے تیری محبت میں، تیرے نبی کی اطاعت میں یہاں آئے تھے۔ تو بتاؤ یہ زمین کی خبریں آپ کے حق میں جائیں گی کہ نہیں جائیں گی؟ یومئذ تحدث اخبارها، گھبراؤ نہیں۔ ارے بھائی تم نے پیشاب پاخانہ برداشت کیا، تمہارے اندر نالیاں بنائی گئی، تم کو جوتا کھودا گیا، فصل اگائی گئی، ساری تکلیفیں تم کو دی گئی، نل اور بورنگ لگائے گئے، لیکن تم نے آہ نہیں کی۔ یہ زمین ایک ایک چیز کو اپنے اندر کیش کر رہی ہے۔ کل قیامت کے دن جب اس کو اللہ بولنے کا موقع دیں گے تب یہ بولے گی۔ ہم بھول میں ہیں، ایک ایک چیز یہ زمین ریکارڈ کر رہی ہے، بھول میں۔
इसलिए हमारे बुजुर्गान दीन जब कुरान की आयतें पढ़ते थे, यौम तुबलस सराइर, यौम तुबलस सराइर, उस दिन अल्लाह भेद खोलेगा तो क्या बनेगा। आज तो हमको आप बहुत अच्छा समझते हो, लेकिन जब आपके सामने मेरी कच्चा चिट्ठा खोलेंगे तो क्या हाल बनेगा। कोई किसी का काम नहीं आएगा, सिर्फ अपना किया धरा सब काम आएगा। इसलिए अल्लाह के लिए और अल्लाह के लिए अपने इस जिस्म को जहन्नम के हवाले नहीं करना है। कोशिश तो हमारी ये हो, बाकी बचाने वाला कौन है? अल्लाह, अल्लाह है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, जितना मर्द जिम्मेदार है दीन के, उतनी जिम्मेदार तुम भी हो। जी तो चाहता था कि तुम्हारे बहनों का वो तज़किरा जो हजरात साहबे कराम की बेटियां थी, उनकी बीवियां थी और उनके मुतल्लिकीन में थी, उनकी बात आपके सामने कही जाती। लेकिन चूंकि परमिशन शायद मेरे ख्याल से बहुत कम वक्त के लिए मिला है, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं और मुझे जिस काम के लिए कोहरा वाले बुलाते हैं वो सब आप जानते हो। अगर ये काम ना हो तो शायद ये मुझे बुलाए भी नहीं समझा? ऐसा नहीं है। देखो मैं बिल्कुल खुलकर कहता हूँ, क्योंकि मैं लालची तो खाली उसी चीज का हूँ, इसलिए इसमें कोहरा के लोग हैं। वाला भाई हाथ उठाओ भैया, कोहरा वालों, कोहरा वालों हाथ उठाओ। कोहरा वाले होगा, ये लोग सड़कों पे गए हैं, दुकानों पे हैं, ये लोग आगे आ जाएं। ए भाई जो दुकानों पे है अल्लाह के लिए आ जाओ। बाहर वाले ज्यादा नजर आ रहे हैं, कोहरा वाले कम हैं। ऐसा नहीं है कि दो दो हाथ उठा दो, ऐसा नहीं है, एक ही एक उठाओ। बहुत कम लोग हैं। अकोहरा वाले हो भैया, वो देखिए अकोहरा के लोग मेरे ख्याल से वो हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, सुनो, ये दारुल उलूम निजामिया में 110 बच्चे प्राइमरी में हैं, 24 बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं, माशाअल्लाह 24 बच्चे। और अल्लाह गवाह है, जिस वक्त मैंने मदरसे की बुनियाद डाली थी, वो पहले मदरसे की, तो घूरा पड़ा हुआ था। हाजी जाहिद अली मरहूम, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से, आमीन आमीन। क्या हालात थे। जब से कोहरा वालों ने दीन पे खर्च करना शुरू कर दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई घर ऐसा नहीं है जो अल्लाह पाक ने उनको फराखी के साथ रोजी न दी। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, अस्सदक़तु यरद्दुल बला, सदक़े से बलाएं टलती हैं। और अल्लाह का कुरान बोल रहा है, मैं यक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़ुहु लहु अज़ाफ़न कसीरा। अब मुझे कर्ज दो, कर्ज दो। अल्लाह तुझे कर्ज की क्या जरूरत है? अल्लाह तुझे कर्ज की क्या जरूरत है? तो यही है भैया कर्ज। इसलिए मैं कोहरा वालों से बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूं कि हस्बे साल साबिक सालों की तरह इस साल भी गिरानी का दौर है, महंगाई का दौर है। अगर आपने दिल खोल कर मदरसे की मदद नहीं की तो ये काम कैसे चलेगा?